یا فاطمہ زہرا یا فاطمہ زہرا یا فاطمہ زہرا یا فاطمہ زہرا سینے میں لیے رنج و علم کرب و بلا کا یا فاطمہ زہرا بابا سے ہے ملنے کو چلی ام ابیہا یا فاطمہ زہرا یا فاطمہ زہرا یا فاطمہ زہرا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آپ کی خدمت میں میرا سلام، اور جیسا کہ مسلسل ہمارا یہ پروگرام چل رہا ہے معیار عصمت کے عنوان سے، آج ہمارا جو پروگرام ہے وہ ہے صدیقہ طاہرہ کی زندگی کے ان پہلوؤں کو لے کر کہ جو کبھی ماں کی صورت میں، کبھی بیٹی کی صورت میں اور کبھی زوجہ کی صورت میں آپ نے ادا کیا۔ اور اس پروگرام میں ہمارے ہمراہ رہیں گے بہشت زمیں سے آئی ایک مشہور شخصیت جناب غلام رسول نوری صاحب قبلہ، جو کشمیر سے تشریف لائے ہیں، اور شاعر اہل بیت کے عنوان سے ہمارے نزدیک ہیں اس وقت جناب عشرت رضوی صاحب قبلہ۔ تو ہم اپنے پروگرام کو شروع کرتے ہیں مولانا سے۔ قبلہ، جیسے کہ میں نے ابھی عرض کیا کہ ہمارا یہ پروگرام جو ہے وہ معیار عصمت کے عنوان سے ہے، صدیقہ طاہرہ کے مختلف زاویوں پہ پہلوؤں کو نظر میں رکھ کر اس پہ روشنی ڈال رہے ہیں۔ تو آج ہمارا موضوع ہے فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی ماں کی حیثیت سے ان کی منزلت و مقام، اور بیٹی کی حیثیت سے اور زوجہ کی حیثیت سے۔ یہ تینوں ہی پہلو بہت ہی اہم پہلو ہیں۔ تو اس عنوان سے آپ کیا عرض کرنا چاہتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ اہلہ والصلاۃ علی اہلہ۔ اولاً اس میں کوئی شک نہیں ہے، خلاق کائنات پروردگار عالم کا لاکھ لاکھ شکر کہ جس نے ہم کو توفیق عنایت فرمائی کہ ہم شہزادی کونین کے بارے میں کچھ، اور بہرحال یہ بہت اہم موضوع ہے اس لیے کہ ہماری زندگی سے وابستہ ہے۔ تو جب ہم شہزادی سلام اللہ علیہ کے بارے میں گفتگو کریں گے تو ہمیں بہرحال اس بات کا احساس رکھنا ہے کہ اس کائنات میں یقیناً عورتوں میں باکمال عورت حضرت مریم علیہ الصلاۃ والسلام ہے۔ شاعر خلاق کائنات ارشاد فرماتا ہے کہ مریم کو منتخب کیا گیا ہے اور طہارت کی منزل پر فائز کیا گیا ہے، لیکن اس کے باوجود یقیناً مریم کس کمال پر بھی ہے، اس کمال پر کہ بہرحال اتنی معصومہ تھی کہ شوہر نہیں ملا۔ لیکن کیا بہترین بات کہی علامہ اقبال نے کہ جناب مریم مکمل ہونے کے باوجود ناقص ہے، اس لیے کہ فرماتے ہیں کہ مریم از یک نسبت عیسیٰ عزیز، یعنی مریم تو صرف ایک کردار کا آئینہ بن سکتی ہیں، وہ یہ ہے کہ اس کو صرف جناب عیسیٰ علیہ السلام کی ماں ہے، یعنی ماں کی حیثیت سے مکمل کردار پیش کر سکتی ہیں۔ لیکن عورت کے مختلف پہلو ہوتے ہیں، اسی لیے علامہ اقبال نے فرمایا از سے نسبت حضرت زہرا عزیز، یعنی اس کائنات میں اگر عزت والی، یعنی بہرحال اب عزت عزیز کے بہت تفصیلی معنی ہیں، یہ تو ہم لوگ سمجھتے ہیں بھائی عزت والا، عزت کے معنی اس کے معنی زبردست، یعنی مکمل۔ تو فرماتے ہیں کہ جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا میں تین پہلو ہیں فضیلت کے، اور فضیلت ہی نہیں بلکہ دنیا کی عورتوں کے لیے نمونہ عمل کے لیے اسوہ حسنہ کے تین پہلو ہیں۔ بیٹی بھی ہیں، اس لیے فرمایا نور چشمے رحمت للعالمین، یعنی بیٹی کا کردار ہے، اور اس حد تک کہ کس کی نور چشم ہے، نور چشمے رحمت للعالمین امام اولین و آخرین، تو یہ ایک کردار ہے۔ اور دوسرا کردار اس کے بعد ماں کے بعد فرماتے ہیں کہ ماں کا کردار ہے اور زوجہ کا کردار ہے، الحمدللہ، جیسے کہ آپ نے مختلف پہلو اس میں رکھے ہیں، لیکن پہلے بیٹی کا ہے۔ دیکھیے واقعاً سرور کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو اس کائنات میں یعنی نقطۂ دائرۃ الوجود ہیں، تمام کمالات سے متصف ہیں، اور کیسی تھی جناب شہزادی بیٹی کا کردار اور بیٹی کی عظمت کو ظاہر کر رہی تھی کہ چنانچہ اس میں کوئی شک نہیں کہ جناب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جب غار حرا پر رہتے تھے اور عبادت و مشغول،
اور اس کے بعد آتے تو جناب زہرا کو اپنے گلے لگاتے تھے، اتنا سکون محسوس کرتے تھے، اتنا سکون محسوس کرتے تھے. فرماتے ہیں خود ام ابیہا. اب آپ سوچئے بیٹی کے بارے میں یہ کہا جائے، اور اولاد کا مطلب یہ ہے کہ اولاد انسان کے لیے باعث سکون بن جائے. اور کتنی باعثبت بیٹی ہے کہ نبی رحمت للعالمین یہ کہیں ام ابیہا. یہ کیوں کہہ رہے تھے؟ وجہ کیا ہے اس کی؟ اور اس کی وجہ صرف یہی ہے کہ جناب سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام اخلاق، صفات، جلال و جمال، یہ سب جذب کرتی تھی جناب فاطمہ اپنے اندر. بلکہ میں یوں عرض کروں گا کہ اگر ہمیں سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کمالات کا، صفات کا، اخلاق کا آئینہ دیکھنا ہے تو وہ ایک ذات ہے جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ. اور واقعی بیٹی کس کمال کی کہ حضرت عائشہ فرماتی ہیں، ام المومنین حضرت عائشہ فرماتی ہیں ما رأیت احدا کان اشبہ کلاما و حدیثا برسول اللہ من فاطمہ. میں نے یہاں کسی کو نہیں دیکھا جو مکمل تصویر ہو سرکاری ختم مرتبہ کی کلام کے اعتبار سے، رفتار کے اعتبار سے، گفتار کے اعتبار سے میں نے کسی کو نہیں دیکھا سوائے فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ. اب آپ دیکھیے کس کمال کی بیٹی ہیں، کس منزلت کی بیٹی ہیں. اور اللہ اکبر کتنا، یعنی کہ کس طرح یہ جذب سب کیا تھا. اور واقعاً ہماری بیٹیوں کے لیے ایک آئیڈیل ہے، ایک نمونہ ہے جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ. آج جتنے بھی مسائل ہمارے معاشرے میں، سوسائٹی میں ہیں، یہ صرف اس لیے ہے کہ ہم یہ سیرت بھول گئے ہیں اور ہماری بچیاں اس طرح متوجہ نہیں رہتی ہیں. چنانچہ کہ کتنی تربیت، کیسی تربیت، کس کمال کی جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ تاریخ میں ہے کہ ایک مرتبہ جناب خدیجہ سلام اللہ علیہ، یعنی حضرت فاطمہ الزہرا کی والدہ محترمہ، ان کو دعوت پر جانا تھا، شادی کی دعوت تھی، ان کو بلایا گیا دعوت پر، لیکن اس میں تاکید کی گئی کہ اکیلے نہ آئیے گا، شہزادی کو ساتھ لائیے گا. فاطمہ الزہرا سلام اللہ چھوٹی، ان کو اپنے ساتھ لائیے گا. تو جناب خدیجہ سلام اللہ علیہ اب سوچ رہی ہیں کہ میری بیٹی کے پاس بظاہر لباس نہیں ہے، لہذا جناب خدیجہ ام المومنین نے پروگرام ترک کیا، ملتوی کیا. مگر جناب شہزادی سلام اللہ علیہ کو محسوس ہوا، فرمایا اگر دعوت ہے، محفل ہے شادی کی تو آپ کیوں نہیں جاتی ہیں؟ آپ جائیے. کہا بیٹی مجھے جانا ہے لیکن میں آپ کے بغیر جا نہیں سکتی. کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے تاکید کی ہے، شرط لگائی ہے کہ بچی کو اپنے ساتھ لانا. شہزادی کی شمولیت کی شرط. کہا تو ٹھیک ہے، تو پریشانی کیا ہے؟ کہا بیٹی میں سمجھتی ہوں کہ وہاں کیسی کیسی عورتیں ہیں، ان کے زرق و برق لباس ہیں، اور یہ بہرحال شاہانہ لباس اور بہرحال دنیاوی اعتبار سے سجی تھی. لیکن تمہارے پاس ایسا لباس نہیں، تمہارے پاس ایسا لباس نہیں، تمہارے اندر باہر میں کیسے لے جاؤں؟ تو جناب شہزادی بولی کہ مادر گرامی، میرے بابا نے مجھ کو بار بار یہ فرمایا ہے، اسی لیے مجھے دنیاوی لباس، دنیاوی آرائش، دنیاوی زیبائش، دنیاوی ظاہری اس صورت کی کوئی اہمیت نہیں، کیونکہ میرے بابا نے فرمایا ہے مسلمان بیٹی کے لیے بہترین لباس، بہترین زیور تقوی اور پرہیزگاری ہے. تقوی اور پرہیزگاری، کہ مجھ میں تقوی ہے، مجھ میں پرہیزگاری ہے، مجھے کس لباس کی کمی ہے؟ اب آپ دیکھیے کتنے اعتماد سے یہ جواب دے رہے ہیں کہ میں چلوں گی، محفل میں چلوں گی تو ٹھیک ہے، بظاہر لباس اچھا نہیں لیکن میرے پاس تقوی کا لباس ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک مسلمان بیٹی، ایک مسلمان ماں کو، خاص طور بیٹی کو اپنے یہ احساس ہونا چاہیے کہ ہمارے بابا نے، یعنی ہمارے گھر والے نے ہم کو تقوی کی کتنی تعلیم دی ہے. سب سے بڑا زیور تو یہی، سب سے زیادہ بڑا زیور دیا کہ نہیں دیا؟ لباس و تقوی. قرآن بھی کہتا ہے خیر بہترین لباس ہے. چنانچہ آپ دیکھیے کہ اہمیت کیوں نہیں کہ جس طرح شہزادی نے ثابت کیا اس وقت جب کہ شام میں ایک شخص تھا، بہت ایک رئیس تھا، اس کی بیٹی، اس کا نام بھی فاطمہ تھا. تو اس نے جب شہزادی کے بارے میں سنا، مکے کے بارے میں سنا، وہ کچھ تحائف لے کے، تحفے ہدایہ لے کے پہنچی مکے اور خدمت پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو میں پیش کرنے جا رہی تھی. تو وہاں شہزادی آئی سامنے، لہذا شہزادی نے بڑا احترام کیا، بڑا استقبال کیا. اس کے بعد وہ سب تحائف اس نے پیش کیا جناب شہزادی کی خدمت میں. تو شہزادی نے فرمایا اگر اجازت ہو تو ان تحائف اور ہدایہ کو مسلمانوں کے درمیان تقسیم کیا جائے.
اس لیے مسلمان میں گروپ کمزور ہیں، مستضعف ہیں. تو جیسے اس نے کہا مجھے کوئی اعتراض نہیں، میں آپ کی خدمت میں پیش کر چکی ہوں. یعنی وہی ماں کا کردار. ہاں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ تو عرض کرنا ہوں نا، بیٹی کس طرح جذب کرتی ہیں. چنانچہ جس طرح جناب خدیجہ سلام اللہ علیہ کی پوری دولت اسلام پر نثار کی گئی، قربان کی گئی، اسی طرح جناب شہزادی نے یہ سب تحائف، تمام تحائف تقسیم کرتی ہے لوگوں کے میں. لہٰذا شہزادی نے ہم کو یہ درس دیا کہ آپ اندازہ کیجئے اس دور میں، جس دور میں بیٹی کو زندہ درگور کیا جاتا تھا، دفنایا جاتا تھا، یعنی بیٹی کو سمجھا جاتا تھا مصیبت. نہ قرآن کہتا ہے وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدٌ بِالْأُنثىٰ، جب کسی کو خبر دی جائے تمہارے یہاں بیٹی پیدا ہوئی تو وہ سوچتا تھا میں کیا کروں گا، آیا میں اس ننگو آر کو لے کے جیوں یا اس کو زندہ دفن کر دوں. تو یہ بات تاریخ میں آپ کے سامنے ہے ہی، اب تمام ان کے سامنے، مجھے اس پر نہیں، مجھے صرف اتنا ہی عرض کرنا ہے. اس دور میں اور اس وقت سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں بیٹی آ جائے اور پھر پیغمبر فرمائیں فاطمۃ بضعۃ منی، یہ پورا میرا ٹکڑا ہے، نہیں میرے کمال کا، میرے اخلاق کا. لہٰذا اگر ہمیں دیکھنا ہے جناب سیدہ کا کردار، تو ہم اپنی بیٹیوں کو، اپنی بہنوں کو، بس ان کی خدمت میں صرف یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، ایک بیٹی کی ذمہ داری کیا ہونی چاہیے اور وہ کیسے کمال تک پہنچ سکتی ہے. بس اس کے صرف ایک راستہ ہے، صرف ایک راستہ ہے کہ انسان دنیا ہاں ہونا چاہیے. بھائی میں نہیں کہتا ہوں بہترین لباس ہونا چاہیے، اچھا سا لباس پہننا چاہیے جس کے ساتھ صلاحیت ہے، لیکن اس لباس کی اتنی اہمیت نہیں ہے جتنی تقویٰ کے لباس کی اہمیت ہے، جو ہماری شہزادی نے ہم کو سکھا دیا. چنانچہ دیکھیے انسان کی زندگی میں خوشی کا سب سے بڑا لمحہ ہوتا ہے جب وہ اپنے لیے شریک حیات منتخب کرتا ہے. کتنی خوشی ہوتی ہے. بلکہ یہ زندگی میں آنا یہ زوجہ کا کردار دوسرا ہے، لیکن مجھے کہہ رہا ہوں بیٹی. چنانچہ جب جناب شہزادی سلام اللہ علیہ کی شادی طے ہوئی جناب شیر خدا امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے ساتھ، اس کے بعد بہرحال شادی کا اہم مرحلہ ہوتا ہے مہر، ہے نا. تو مہر طے پایا کیا سا، مطلب کہ 500 دینار. لیکن جب شہزادی کو یہ پتہ چلا کہ میرا مہر 500 دینار مقرر کیا گیا، تو شہزادی نے اپنے بابا رحمت للعالمین کی خدمت میں عرض کیا، بابا میں اس مہر پر راضی نہیں ہوں. فرمایا کیوں؟ کہا اس لیے کہ دنیاوی جو دنیا داروں کی بیٹیاں ہیں، دنیا والوں کی بیٹیاں ہیں، ان کے پاس بھی یہی مہر ہوتا ہے، چاہے کم چاہے زیادہ، ہر بیٹی کا یہ تو پیسہ ہی تو ہوتا ہے. کہا پھر بیٹی کہنا کیا چاہتی ہے؟ کہا بابا میں آپ کو ہر وقت غمگین دیکھتی ہوں اور آپ کی زبان پر صرف ایک لفظ رہتا ہے امتی امتی، میری امت نجات پا جائے. آپ کو بڑی فکر ہے اپنی امت کی کہ یہ جہنم میں نہ جائے. لہذا بس میرا مہر کچھ اور نہیں ہونا چاہیے. آپ بارگاہ الہی میں دعا کیجئے کہ میرا مہر یہ قرار پا جائے کہ مجھے مقام شفاعت مل جائے، تاکہ میں آپ کی امت کے گناہگاروں کا شفاعت کر سکوں اور آپ کا غم دور ہو جائے. یعنی ایک بیٹی کس طرح اس وقت بھی اس بات کا احساس ہے، اس جذبات کا احساس کرتے ہیں. جذبات کا احساس کیا ہے؟ دنیا کا نہیں، آخرت کا احساس ہے نا، آخرت کا احساس ہے. لہذا ہماری بیٹیوں کا دیکھیں شادیاں ہوتی ہیں، ہماری بیٹیاں ہم تلاش کریں جہیز کیا ہے، یہ کیا ہے، وہ کیا ہے، کتنا مہر ہے، 2 لاکھ، لیکن شہزادی ہمارے نمونے عمل ہے. دیکھیے یہ صرف بات میں عرض کر رہا ہوں، یہ تمام علماء نے لکھا، علماء اہل سنت، علماء شیعہ تمام الحمدللہ لکھتے ہیں کہ شہزادی نے کہا ہے میرا اصلی مہر یہ ہونا چاہیے کہ مجھے اللہ یہ کمال عطا کرے، یہ منزلت عطا کرے، یہ مرتبہ عطا کرے، شفاعت کبریٰ، تاکہ میں شفاعت کر سکوں. بڑا اہم یہ مسئلہ ہے. بس قبلہ بس میں یہاں پر ایک وقفہ لیتا ہوں، انشاءاللہ وقفے کے بعد پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوتا ہوں. تو ناظرین وقفے کے بعد انشاءاللہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوتا ہوں.
تو ناظرین چلیے آپ کو پھر سے ان وادی کشمیر میں لے چلوں اور جس کی بات گفتگو چل رہی تھی، لیکن اس سے پہلے کہ میں آپ سے مخاطب ہوں، پہلے میں عشرت صاحب سے تھوڑا وقت چاہتا ہوں کہ آپ شہزادی خدمت میں کیا عرض کرنا چاہتے ہیں؟ چونکہ جناب سیدہ سے متعلق پروگرام ہو رہا ہے، جی ہاں، تو میں چاہتا ہوں کہ جو ان کے پیغامات ہیں اس کو بے شک عام کیا جائے۔ ایک مسدس یعنی ایک مرثیے کی شکل میں نے پردے کے عنوان سے کچھ فکر کی ہے، اور میں وہی چاہتا ہوں آپ حضرات کے سامنے اس کو پیش کروں کہ جو بہت وقت کی ضرورت ہے، بے شک اور اس طریقے کے پیغامات کی اصلاحی ضروری ہے، وہی پیش کروں۔ ارشاد۔ قرآن ہے، قرآن کی تفسیر ہے پردہ، قرآن ہے، قرآن کی تفسیر ہے پردہ، اسلام کے قانون میں تحریر ہے پردہ، زہرا کے تصدق میں جہانگیر ہے پردہ، بے شک عورت کے لیے باعث توقیر ہے پردہ، عورت کے لیے باعث توقیر ہے پردہ، سچ بات نہ کہنے کو شریعت نہیں کہتے، بے پردہ جو نکلے اسے عورت نہیں کہتے، سبحان اللہ، بے پردہ جو نکلے اسے عورت نہیں کہتے، یہ بات حقیقت ہے تو کہنا ہے ضروری، اسلام میں رہ کر بھی ہے اسلام سے دوری، اسلام میں رہ کر بھی ہے اسلام سے دوری، آنچل نہیں سر پر تو دعا کیسے ہو پوری، یقیناً آنچل نہیں سر پر تو دعا کیسے ہو پوری، خود نار میں جلنے کی یہ کوشش ہے شعوری، خود نار میں جلنے کی یہ کوشش ہے شعوری، پڑھ لکھ کے کبھی ایسی جہالت نہیں ہوتی، پردے میں جو رہتی تو یہ حالت نہیں ہوتی، سبحان اللہ، پردے میں جو رہتی تو یہ حالت نہیں ہوتی، عورت کے لیے لازم و ملزوم ہے پردہ، تاریخ کے اوراق پر مرقوم ہے پردہ، معصومہ کی زینت تھا تو معصوم ہے پردہ، بے شک سماعت فرمائیے گا کہ معصومہ کی زینت تھا تو معصوم ہے پردہ، اب عورتوں کے ظلم سے مظلوم ہے پردہ، بے شک اب عورتوں کے ظلم سے مظلوم ہے پردہ، بولے بھی تو کیا بولے یہاں کون سنے گا، کھولے بھی تو کیا کھولے زباں کون سنے گا، سبحان اللہ، کھولے گھر ہوتے ہیں برباد کوئی فکر نہیں ہے، ہم لوگ ہیں آزاد کوئی فکر نہیں ہے، بڑھ جائے ہر افتاد کوئی فکر نہیں ہے، برباد ہو اولاد کوئی فکر نہیں۔ دیکھیے بہت حقیقت جی سے قریب بات پیش کر رہا ہوں کہ برباد ہو اولاد کوئی فکر نہیں ہے، فیشن کا زمانہ ہے ہر ایک بات ہے جائز، فیشن کا زمانہ ہے ہر ایک بات ہے جائز، نامحرموں کے ہاتھ میں اب ہاتھ ہے جائز، نامحرموں کے ہاتھ میں اب ہاتھ ہے جائز، یہ کون سے مذہب نے سکھایا نہیں معلوم، ہم بھول گئے عزت و توقیر کا مفہوم، آثار شرافت کے سبھی ہو گئے معدوم، پردے سے ہوئیں اس لیے یہ بچیاں محروم، سماعت فرمائیے گا کہ پردے سے ہوئیں اس لیے یہ بچیاں محروم، بربادی قسمت کی قسم کھائے ہوئے ہیں، جو گھر کا طریقہ ہے وہ اپنائے ہوئے ہیں، واقعی بہت جو گھر کا طریقہ ہے وہ اپنائے ہوئے ہیں، اب سر پر دوپٹہ ہے نہ برقع ہے نہ چادر، آزاد مزاجی ہے تو رہتی ہیں کھلے سر، دیکھیں ہیں سر عام یہ منظر بھی برابر، رفتار میں مردوں سے بھی بڑھ جاتی ہیں اکثر، بڑی مشاہداتی چیزیں ہیں جو پیش کر رہا ہوں کہ رفتار میں مردوں سے بھی بڑھ جاتی ہیں اکثر، یہ برق روی حادثہ بن جائے گی ایک دن، کج فہمی ادراک سزا پائے گی ایک دن، واقعی بہت حقیقت کی طرف آپ نے اشارہ کیا ہے ان اشعار میں، فہمی ادراک سزا پائے گی۔ جی جی، تو ابھی انشاءاللہ میں پھر آپ کی طرف متوجہ ہوں گا اور انشاءاللہ پھر بات کو ادامہ دیں گے۔ معذرت چاہتا ہوں کہ آپ کا اس وقت کلام منقطع ہو گیا تھا لیکن بریک کا وقت تھا، تو واقعی جیسا کہ عشرت صاحب نے بھی اس طرف اشارہ کیا کہ بچیوں کو اگر ہم اسلامی تربیت دیں تو آج معاشرے کا جو ڈھنگ چل رہا ہے وہ ایسا نہ ہو، اور آپ کی بات جو ادھوری رہ گئی تھی مخصوصاً بیٹی کے عنوان سے
بل میں عرض کر رہا تھا کہ جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کو اس وقت بھی اس بات کا احساس تھا کہ ایک بیٹی کی ذمہ داری کیا ہے، چاہے شادی ہو، چاہے کوئی اپنے باپ کے لیے باعث سکون بن جائے، اپنے گھرانے کے لیے باعث سکون بن جائے، پھر دوسروں کے لیے عیدل بن جائے۔ چنانچہ جناب شہزادی نے یہ کہا کہ میرا مہر یہ مقرر ہونا چاہیے، تو جناب ختم مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی، تو جناب جبریل فوراً وہ ایک بہرحال نوشتہ لے کے آئے کہ جناب شہزادی کو یہ مقام حاصل ہے۔ لیکن یہ کب یہ مقام حاصل ہوتا ہے؟ دیکھیے اسی لیے محنتیں اسی لیے کہ جب ہم دیکھیں گے کہ بیٹی کب یہ مقام حاصل کرتی ہے، یقین مشہور دنیا میں ہے، لیکن جناب شہزادی کو مقام حاصل جتنا رابطہ اللہ کے ساتھ تھا، چنانچہ اسی لیے علامہ اقبال نے کہا گریہائی او زبالین بے نیاز غور افشندے بدامان ناز، یعنی ہر وقت خوف خدا سے روتی تھی کہ ہماری زندگی کا مقصد پورا ہوا کہ نہیں۔ چنانچہ اسی لیے کہ جس کا دوسرا رخ ہے جناب سیدہ کا، جس میں نے بھی عرض کیا تھا، تو بیٹی کے عنوان سے حالانکہ مکمل نہیں اس کا موضوع پر میں اشارے کر رہا ہوں، بہت وسیع موضوع ہے، اس کے لیے ہماری بیٹیوں کو مطالعہ بھی کرنا چاہیے اور الحمدللہ اس پر بحث و مباحثہ ہونا چاہیے۔ یعنی یوں کہہ سکتے ہیں کہ بیٹی کے عنوان سے اگر دیکھنا چاہتے تو بیٹیوں کو چاہیے کہ ان کی سیرت کو پڑھیں تاکہ ایک آئیڈیل بیٹی بن سکیں۔ اور اس کے بعد جو دوسرا کردار بڑا اہم ہوتا ہے، اسی لیے جناب علامہ اقبال نے فرمایا از سے نسبت حضرت زہرا عزیز، تو پہلی نسبت تو میں نے عرض کیا کہ بیٹی کے عنوان سے، لیکن دوسری جو نسبت ہوتی ہے، دوسرا کردار زوجہ کا ہوتا ہے۔ زوجہ معنی کیا ہوتا ہے، یہ نکاح کے معنی مطلب کیا ہوتا ہے، اگر آج ہم سمجھ لیں گے تاکہ ہمیں پھر اندازہ ہو جائے۔ چنانچہ قرآن مجید فرماتا ہے کہ یہ اللہ کی نشانی ہے، کیا خلق لکم من انفسکم، پروردگار عالم نے تمہارے نفسوں میں سے تمہارے لیے ایک جوڑا پیدا کیا، ہمسر پیدا کیا، تاکہ تم اس کے ذریعے سکون حاصل کرو۔ یہ سکون حاصل کرنے کا ذریعہ کیا ہے؟ کتنا اس شوہر کو یا بیوی کو شوہر کو بیوی سے سکون ملنا چاہیے۔ اس کے بعد قرآن کہتا ہے کہ تمہارے درمیان مودت رحمت قرار دے دیا۔ اصلی بنیادی طور نکاح کا مقصد کیا ہے، تاکہ ہمیں اندازہ ہو جائے کہ ایک زوجہ کی ذمہ داری کیا ہے، پھر جناب شہزادی اس ذمہ داری کو اس طرح نبھاتی تھی۔ دیکھیے انسان بہرحال دو چیزیں رکھتا ہے، ایک ہے جسم، ایک ہے روح۔ جس طرح جسم غذا کا محتاج ہے، اس طرح روح بھی غذا کا محتاج ہے۔ چنانچہ غذا جسم کے لیے یہی ہے، روٹی وغیرہ ہے، مادی غذا۔ مادی غذا۔ روح کے لیے غذا ہے ذکر خدا، قرآن، نماز، ماورائے مادہ، تب جو ہماری روح قائم رہ سکتی ہے، ورنہ روح مردہ ہے۔ مگر جس طرح اس کے بعد اس بدن کے لیے لباس کی ضرورت ہے، کیوں؟ اگر ہم کچھ بھی ہوں لیکن لباس زینت دیتا ہے، لباس سے عزت ہے، لباس گرمی سردی سے انسان کو بچاتا ہے، اسی طرح روحانی اعتبار سے انسان لباس کا محتاج ہے۔ یقیناً وہ لباس کیا ہے؟ قرآن مجید فرماتا ہے ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، یعنی زوجہ شوہر کے لیے اور شوہر زوجہ کے لیے لباس ہے۔ اب اس میں کتنا معنی ہے، کتنی گہرائی ہے، لیکن اگر ہماری بچیاں بھی، ہمارے بچے بھی اس جملے کو محسوس کریں، دیکھیے لباس سے عزت ہے۔ اگر لباس نہیں، برہنہ ہے، وہ مرد برہنہ ہے جس کی زندگی میں شریک حیات نہ ہو، وہ عورت برہنہ ہے جس کی زندگی میں شریک حیات نہ ہو، نہیں اس کو شریک کی ضرورت ہے۔ لہٰذا لباس ہے، بہترین زوجہ کے لیے کہا گیا لباس، یعنی کہ یہ مرد کے لیے عزت ہے، مرد کے لیے احترام ہے، یہ مرد کو بچاتی ہے۔ یہی اب آپ اندازہ کیجئے جب یہ ذمہ داریاں ہیں ایک زوجہ کی، تو اب جس زوجہ کا شوہر ہر وقت میدانی جہاد میں مجاہدت کر مجاہد ہو، ہے نا، جہاد میں مشغول، بھائی معمولی نہیں، شیر خدا، اسلام کا سب سے بڑا مجاہد، باب العلم، ہر وہ جہاد میں مشغول ہے۔ آپ احد میں دیکھیں، بدر میں دیکھیں، خندق میں دیکھیں، اس کے بعد اس کے یہ زوجہ کا کردار کس طرح جناب سیدہ نبھاتی ہیں کہ علی آتے ہیں تو اس کے بعد اتنا سکون محسوس کرتے ہیں۔ اسی لیے علامہ اقبال نے کہا نوریو ہم آتشی فرمان برش، اس کائنات میں نوری چیز ہو، آتشی چیز ہو، خاکی چیز ہو، سب جناب سیدہ کے فرمان بردار تھے، ہے نا، مگر گم رضایش در رضای شوہرش،
مگر سیدہ ہر وقت اپنی رضا اس میں جانتی تھی کہ میرا شوہر راضی رہے اور اسلام کا مجاہد راضی رہے. آپ بتائیے جب اسلام کا مجاہد جہاد پر رہتا ہو اور اس کے بعد تھکا ہوا، کبھی زخم بھی ہے، زخم کی مرہم کرنا ہے، گھر کو سنبھالنا ہے، اور الحمدللہ تاریخ میں دیکھیے جناب علی علیہ السلام کے پاس بظاہر کوئی ایسی دولت نہیں تھی، بلکہ گھر میں فاقے ہوتے تھے، اور اس میں جناب سیدہ کتنا ساتھ دیتی تھیں جناب علی کا، ہے نا. اور جس کو واقعی جناب علی علیہ السلام نے اس طرح ظاہر کیا اور بیان کیا کہ زوجہ کا اصلی مقصد کیا ہے، لباس یعنی کہ عزت بھی دے دے، وقت کے زمانے کی گرمی سے بچائے. لہٰذا کس لیے تو جناب کی مثال جس وقت جناب شہزادی سلام اللہ علیہ کی رخصتی ہوئی اور ان کو پہنچا دیا گیا علی کے گھر، اس کے بعد دوسرے دن پیغمبر تشریف لائے تو سوال کیا جناب علی سے کیف وجدت الفاطمہ، آپ نے فاطمہ کو کیسا پایا؟ لیکن کیا فرماتے ہیں علی؟ نعم العون علی العبادہ، بہترین مددگار عبادت کے لیے. دیکھیے عبادت صرف نماز نہیں ہے، عبادت صرف روزہ نہیں ہے، عبادت صرف بس تسبیح پڑھنا نہیں کا نام ہے، پوری زندگی کا نام عبادت ہے. اسی لیے ہم کو کہا گیا ہے کہ عبادت کسی ایک چیز کو آپ نے سمجھیے، بلکہ چاہے انسان اللہ کے لیے جو بھی قدم اٹھائے گا وہ عبادت ہے. عبادت کے معنی یہی ہوتا ہے، عبد کے معنی غلام. چنانچہ جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کس طرح جناب شیر خدا اور امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی خدمت کرتی تھی، خدمت انجام دیتی تھی. اس میں کوئی شک نہیں، تقسیم کار ہو چکا تھا کہ باہر کے کام علی کریں گے، گھر کے اندر علی کام کریں گے، مگر کس طرح تھا اللہ اکبر. آپ سوچئے ادب پروردے صبر و رضا، آسیاں گردان لب قرآن سرا. ایسی زوجہ کبھی یہ شکایت نہیں کہ اتنی اس کی پرورشی پیغمبر نے کی تھی، ہر وقت چکی چلاتی تھی اور زبان پر قرآن رہتا تھا. اسی کا نتیجہ تھا کہ شہادت فاطمہ زہرا سلام اللہ کے بعد جناب علی نے فرمایا اللہ خیر بعدکی فی الحیات، فاطمہ اب اس زندگی میں کوئی خیر نہیں، کوئی لذت نہیں، کوئی مزہ نہیں. اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ جناب سیدہ کیسی زوجہ تھی اور ہماری بچیوں کو، ہماری بیٹیوں کے لیے آئیڈیل ہے. تب جناب سیدہ کے واقعات بڑھنے سامنے ہیں اظہر من الشمس. بہت یعنی معرفت آمیز آپ کی گفتگو ہے، اور واقعاً جن پہلوؤں کو آپ بیان کر رہے ہیں، خاص کر یہ آیت کا جو آپ نے فقرہ بیان کیا کہ ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، واقعاً یہ کہ آج کل کے زمانے میں دیکھا جائے جو ایک ماحول چل رہا ہے کہ حقوق نسواں کو اسلام میں پامال کیا گیا ہے. اس آیت سے صاف ظاہر ہے کہ جس طرح سے حقوق نسواں مردوں کے اوپر واجب ہیں، مردوں کے حقوق دونوں کے حقوق متقابل، ہن لباس لکم، جو فرائض مرد کے عورت کے لیے وہی بیوی کے فرض. واقعاً اگر یہ ہم ان شخصیات کی زندگی کو اپنا نمونہ عمل قرار دے دیں تو کوئی مسئلہ پیش نہ آئے. اور واقعاً مخصوصاً جو آج کل خواتین کے سلسلے میں جو مصائب اور مصیبتیں چل رہی ہیں، ان کے حقوق پامال کیے جا رہے ہیں، اگر فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کی زندگی کے ہر پہلو کو مد نظر رکھا جائے اور بچیاں چاہے وہ بیٹی کی صورت میں ہو، چاہے ماں کی صورت میں، چاہے زوجہ کی صورت میں ہو، اس پہلو کو اپنا لیں تو کوئی مسئلہ پیش نہ آئے گا. ناظرین اب میں یہاں پر ایک وقفہ لیتا ہوں، وقفے کے بعد پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. ناظرین گفتگو بہت ہی
خوبصورت مراحل کو طے کرتی ہوئی آگے بڑھ رہی ہے. چلیے ہم اپنی گفتگو کا آگے کا جو مقدمہ ہے اس کو پیش کر دیں، اور یہ کہ جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی زندگی کے آپ نے 2 پہلو آپ نے بیان کیے، تیسرا پہلو جو ماں کی حیثیت سے اس کے اوپر بھی آپ روشنی ڈالیں تاکہ ہماری جو اس زمانے کی مائیں ہیں ان کو بھی سبق مل سکے فاطمہ زہرا کی زندگی سے. دیکھیے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اس کائنات میں اگر سب سے بڑی رحمت ہے وہ ماں. جی ماں. اسی لیے حدیث مبارکہ میں بھی آیا ہے کہ الجنت تحت اقدام الامہات، جنت ماں کے پیروں کے نیچے ہے، ماؤں کے پیروں. لیکن اس کا مطلب کیا ہے جنت ماؤں کے پیروں کے نیچے ہے؟ اس کا مطلب کیا ہے؟ بھائی پیر کے نیچے جنت ہے یقیناً. اور اس حد تک حدیث مبارک میں آیا ہے من قبل رجل امہ، جس نے اپنی ماں کے پیروں کا بوسہ دیا جی فکأنما قبل عتبۃ الکعبہ، اس نے خانہ کعبہ کی ڈیوڑی کا بوسہ دے دیا. کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ بات کیا ہے؟ اصل مسئلہ یہ ہے، اس کو آپ الحمدللہ تاریخ اعتبار سے اگر دیکھیں گے نا تو تاریخ اعتبار سے واضح ہو جاتا ہے. یہ جن کا ذکر ہم کر رہے تھے جناب علی علیہ السلام کا، آپ دیکھیں میدان خیبر میں جب مرحب نکلا اس نے بھی اپنے کمال کو ظاہر کرنے کے لیے ماں کا نام لیا، یہ سمتنی امی مرحبا، ہے نا جی. اور جب شہر خدا نے دیکھا تو انہوں نے بھی اپنی ماں کا ذکر کیا، سمتنی امی حیدرہ، یعنی میں وہ ہوں جس کو حیدرہ بنا دی. اس کا مطلب یہ جنتی کہ ماں جو چاہے بنائے اپنے بچے کو، اپنے بچے کو جو چاہے وہ بنا لے. اسی لیے جناب علامہ اقبال نے فرمایا مزرعے تسلیم را حاصل بطول، مادراں را اسوہ کامل بطول. یعنی بہترین اسوہ اگر ہے وہ جناب شہزادی ہے ماؤں کے لیے. کیوں؟ اس لیے جناب شہزادی سلام اللہ علیہ دیکھیے کیسی ماں. آپ اسی سے اندازہ لگائیے جس کے تربیت کی ہو، جو مربیہ ہو، جس نے تربیت کی ہو جناب امام حسن کی، جناب امام حسین کی، بلکہ جن کے بارے میں پیغمبر نے فرمایا سیدہ شباب اہل الجنہ، حسن اور حسین جنت کے سردار ہیں، ان کی تربیت کر رہے ہیں جناب سیدہ. اور اتنے بلکہ جناب زینب سلام اللہ علیہ کی تربیت، جناب کسی طرح بچوں کی تربیت کی جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ نے. اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ ایک ماں نے اگر واقعاً اپنی ذمہ داری ادا کرے تو اپنے بچوں کو کس کمال تک پہنچا سکے. ممکن ہے کوئی کہے کہ امام حسن معصوم ہے، امام حسین معصوم ہے، جناب زینب، لیکن ہمارے ہاں تو اس کی مثالیں بہت ہیں. چنانچہ ہمارے بدھ میں ایک مرجع گزرے ہیں علامہ ہلی، جب وہ مجتہد بن گئے، چھوٹے سے تھے، ابھی 12 نابالغ تھے، مجتہد تھے، اتنا علمی کمال حاصل ہوا، لوگ ان کے پاس آئے مبارکبادی دینے کے لیے، تو ان کی ماں کے پاس لوگ مبارکبادی دینے کے لیے آئے کہ آپ کا بچہ کامیاب ہو گیا. جیسے آپ کوئی بچہ پاس ہو جاتا ہے اس کے بعد جاتے ہیں، تو اس کی ماں نے فرمایا کہ مجھے مبارکبادی نہ دو، اس کو مبارکباد دو کہ مجھ جیسی ماں تھی جس نے اس کو تربیت کر کے اس کمال تک پہنچا دیا. پوچھا گیا کیسے؟ کہا کہ جب وہ میرے بطن میں آیا تب پھر میں کبھی بے وضو نہیں رہی. جب تک میرے بطن میں تھا تب تک میں وضو رہتی تھی، اور جب میں اس کو دودھ پلاتی تھی پہلے وضو کرتی تھی. اب آپ بتائیے کہ ماں جب چاہے، اسے لیے کہا گیا سب ماں کے پیروں کے نیچے جنت ہے، جنت بن رہی ہے نا. انسان ترقی کر رہا ہے، انسان کمال تک پہنچ رہا ہے، اسی لیے یہ کمال ہے. تو شاید اسی لیے جناب علامہ اقبال نے فرمایا بطولی باش پنہان شو ازیں عصر، یہ زمانے سے ہٹ جاؤ، پردے میں رہو. آج کا سب تو پردے سے نکلنا چاہتے ہیں اپنی قیمت بڑھانے کے لیے، اپنی قیمت بڑھانے کے لیے، اپنی قیمت کو کہاں تک پہنچانے کے لیے سب تو کم پردے سے نکلنا چاہتے ہیں. اور بہرحال یہ بھی ایک پریشانی ہے، کیوں ایسا کیوں ہے پردے کے کیا بہرحال. تو علامہ اقبال فرماتے ہیں تم کو اگر اس دنیا میں کوئی مقام حاصل کرنا ہے صرف ایک ذریعہ ہے کہ اس زمانے سے پردے میں چلے جاؤ. اس کا مطلب یہ نہیں کہ بالکل کنارہ کش ہو جائے، آپ کوئی کام نہ کرے، نہیں ایسا نہیں. اسلام ہے، اسلام کہتا ہے کہ بہرحال ایک عورت بہشت عورت، بلکہ اس حد تک فرماتے اس سے بڑا کام کیا ہوگا کہ جاؤ پردے میں رہو بطولی باوش پنہان شو ازیں اس، تاکہ در آگو شبیر بگیری. یعنی تمہاری ذمہ داری ہے کہ تم شبیر جیسا، یعنی کہ حسینی غلام کی تربیت کرو، حسین پسند بچوں کی تربیت کرو. واقعاً اگر ماں، اگر باپ اپنے بچوں کی تربیت
کریں گے تو اس کمال تک پہنچ جاتے ہیں کہ بہرحال جو ہمارے لیے اسلام نے اتنا اہمیت اس لیے ماں کا مرتبہ اتنا بڑھایا، تو جناب سیدہ نے اسی طرح اپنے بچوں کی تربیت کر کے، چنانچہ کیا ذمہ داری ہے ہماری ماں کی، سنیے ہم دیکھنا ہے کہ بچہ کہاں جا رہا ہے. بہت اچھی بات ہے. چنانچہ امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام چھوٹے ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دیتے ہیں، اس کے بعد دوڑ کے آتے ہیں جی مادر گرامی کے پاس. تو جناب سیدہ سلام اللہ علیہ پوچھتے ہیں بیٹا بولا آج بابا نے کیا فرمایا، پورا خطبہ سناتے ہیں. یعنی اس کا مطلب کہ ایک ماں کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ دیکھے میرا بچہ کہاں جاتا ہے، جی، اور اگر کہیں گیا تو لے کے کیا آیا. جی نگراں رہے کہ نگرانی ہے کہ نہیں. یعنی گھر میں بیٹھی ہیں لیکن خبر پوری ہے کہ بچہ کہاں جا رہا ہے، کیا لے کے آ رہا ہے. چنانچہ آپ جب جناب شیر خدا آتے ہیں تو جناب فاطمہ سلام اللہ علیہ سناتے ہیں. کہتے فاطمہ آپ کو کیسے معلوم ہوا؟ کہ میرے لال حسن نے مجھ کو بتا دیا. تو ایک دن امیر المومنین علیہ السلام پردے کے پیچھے کہا کہ دیکھیں بیٹھ گئے پردے کے پیچھے، امام حسن سے پہلے آ گئے. تو امام حسن علیہ السلام آ گئے، اب سنانے لگے تو ذرا سا زبان میں ذرا باہر یہ برات سے تو فوراً بولے کہ اماں آج معلوم ہوتا کہ میرا بزرگ موجود ہے اس لیے میری زبان لغت کر رہی ہے. یعنی دوسرا درس ہے، یعنی کیسی تربیت مانے کی ہے بیٹے کو کہ دیکھو بزرگوں کے سامنے کس حد میں رہنا چاہیے، جی جی کس طریقے سے زندگی گزارنا چاہیے. بے شک. لہٰذا یہ اس کمال تک پہنچانا بچے کو یہ تو ماں کی ذمہ داری ہوتی ہے. کیا کہنا جناب سیدہ کا، لیکن بہرحال یہاں پر اپنے سننے والوں کی خدمت میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، شاید یہ راز تھا جناب پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ویل ویل لاولاد آخر الزمان، افسوس افسوس آخری زمانے کے بچوں کے لیے. ارے کیا پریشانی، کیا ویل، کیا نقصان ہے، کیا افسوس ہے. ویل کیا ہے؟ اصحاب نے عرض کیا امن آبائی من مشرکین، کیا ان کے ماں باپ مشرک ہوں گے تو اسی لیے افسوس ہے؟ فرمایا لا من آبائی المؤمنین، بلکہ بچے ماں باپ جو ان کے مومن ہوں گے. پھر کیا ہوگا؟ لا یعلمونہم شیئا من الفرائض، ان کو ذمہ داری سکھاتے نہیں ہوں گے. ذمہ داری کیا ہے، فرائض کیا ہے، جی جی کس راستے پر جانا ہے، کہاں جانا ہے. جی. اس کے بعد فرمایا حضور نے معمولی سے فائدے کے لیے اپنے بچے کو قربان کریں گے. معمولی سے فائدہ جیسے دنیا کے لیے، آخرت کو قربان کر دینا. دیکھیے یہاں مسئلہ آپ نے پھر چھیڑا، دوسرا مسئلہ ہے دنیا کیا ہے. تو دنیا کا مطلب عام طور پہ جیسے ایک ذہنیت بن گئی ہے کہ ہم جیسے بچے چاہتے ہیں کہ وہ دنیاوی اعتبار سے ترقی کرے، دین کے اعتبار سے چاہے وہ. میں آپ کے بار بار ایک جملہ عرض کروں گا اس معاملے میں، دوبارہ زیادہ وقت نہیں رہا. میں یہ عرض کروں گا، دیکھیے آپ تو عام طور پر کہتے ہیں ارے دنیاوی تعلیم، جی دینی تعلیم. دیکھیے کتابوں سے یا الفاظ سے نہ دینی تعلیم بنتی ہے نہ دنیاوی تعلیم بنتی ہے، صرف نیت ہے. جی. اگر کوئی اس نیت سے سائنس کی تعلیم حاصل کرے گا کہ میں ڈاکٹر بن جاؤں تاکہ میں لوگوں کی خدمت کروں، یہ علم دین ہے. علم دین بے شک. اگر کوئی انجینئرنگ حاصل کرے گا کہ میں انجینئر بن جاؤں تاکہ مسلمانوں کی خدمت کروں، یہ تو علم دین ہے. بے شک. اور اگر قرآن کو اس لیے پڑھے گا تاکہ مجھے 10 روپے مل جائے گا، یہ علم دین نہیں ہے، علم دنیا ہے. علم دنیا ہو جائے گا. لہٰذا نیت کی وجہ سے اسی لیے ضروری ہے، ماں اور باپ کے لیے ضروری ہے کہ اپنے بچوں کو سمجھائے کہ اصل میں دین صرف وہ کام جو اللہ کی رضا کے لیے کیا جائے. بے شک. رزق کمانا ہو، پیسہ کمانا ہو، دنیا کی ہر چیز میں نیت ہماری مکان بنائیے اچھا سا. چنانچہ بس حالانکہ اس موضوع سے تمہیں یہ وابستہ نہیں، لیکن ایک جملہ. تو ایک شخص آیا امام صادق علیہ السلام خدمت میں، فرمایا انا لنحب الدنیا، ہم دنیا پسند کرتے ہیں، ہم دنیا دوست ہے، ہم کاروبار کرتے ہیں، تجارت کرتے ہیں. کہا پھر کیا کرتے ہو؟ کہا حضور پھر جو حج کرتے ہیں، عمرہ کرتے ہیں، زیارت کرتے ہیں، غریبوں کی مدد کرتے ہیں. امام نے فرمایا یہ دنیا نہیں ہے، یہ آخرت ہے. لہٰذا خداوند عالم ہم سب کو توفیق عنایت فرمائے بہنوں کی کہ وہ ان کی طرف متوجہ ہو جائے، اپنے بچوں کو دیندار بنائیں انشاءاللہ. واقعی اگر والدہ کا یہ کردار ہو جائے جیسا کہ بھی آپ نے بیان کیا کہ الجنت تحت اقدام الامہات، یعنی ماں ہی ہے جو جہنم بھی بناتی ہے، ماں ہی ہے جو جنت بناتی ہے. اگر چاہے تو وہ بچے کو اچھی تربیت دے کے حسن حسین جیسی تربیت دے کے انسان کامل بنا دے، اور چاہے تو یزید جیسے بھی افراد ماہی کی گود میں پلے ہوں گے، جس کیسی تربیت تھی ویسا اثر دکھائی دیتا ہے. اسی لیے جناب سیدہ کی بلندی کے لیے بس آخر میں تینوں کردار بیان کیے. اعلیٰ علامہ اقبال نے اس پر بڑی بحث کی ہے. تینوں کردار آخر میں بیان کرتے کرتے
فرماتے ہیں رشتے آئین حق زنجیر پاس فرمان جناب مصطفیٰ. خداوند عالم کا قانون ہے، وہ میری زنجیر بنا ہوا ہے، یعنی اس کی وحدانیت، اس کا حکم ہے. اور جناب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا لحاظ ہے، ورنہ گردے تربتش گردی دمے سجدہ برکھا کے او پوشیدہ میں، ورنہ میں ہر وقت جناب فاطمہ زہرا کی قبر کا طواف کرتا رہتا اور اپنے سجدے کرتا رہتا، مگر بہرحال اس کی اجازت نہیں دیتا. بہت بہت شکریہ جناب. میں انشاءاللہ آئندہ جو نشست ہوگی اس میں بھی آپ سے استفادہ کریں گے. تو آئیے ہم چلتے ہیں عشرت صاحب کے ساتھ. جناب جو آپ کا کلام ادھورا رہ گیا تو اس کو مکمل کریں. جی آگے بڑھائیے. مسلسل ایک موضوع ہے وہ، تو اسی کو آگے بڑھا رہا ہوں کہ اس دور پرآشوب میں کیا کیا نہیں دیکھا، اس دور پرآشوب میں کیا کیا نہیں دیکھا. سب دیکھا مگر ٹھیک سے پردہ نہیں دیکھا. سبحان اللہ. سب دیکھا مگر ٹھیک سے پردہ نہیں دیکھا. چہروں کی گھنی دھوپ میں سایہ نہیں دیکھا. چہروں کی گھنی دھوپ میں سایہ نہیں دیکھا. احساس خطا کو کبھی زندہ نہیں دیکھا. احساس خطا کو کبھی زندہ نہیں دیکھا. اب فکر تنزل کی طرف بڑھنے لگی ہے. پردے کے لیے الٹا سبق پڑھنے لگی ہے. پردے کے لیے الٹا سبق. دیکھیے بن سماعت فرمائیں کہ کل عام تھا پردہ تو مہذب تھا زمانہ، اب رہتا ہے تنقید کا ہر وقت نشانہ. جو بات نہیں ہوتی تھی اب ہونے لگی ہے. اب اپنی ہی قسمت پر حیا رونے لگی ہے. اب اپنی ہی قسمت پر حیا رونے لگی ہے. سماعت فرمائیں کہ گمراہ مزاجوں کے لیے بار ہے پردہ. آتی ہیں یہ آوازیں کہ بیکار ہے پردہ. آزادیوں کے دور میں آزار ہے پردہ. پھولوں کے تصور میں فقط خار ہے پردہ. دیکھیے میں کہا کرتا ہوں کہ اس سے زیادہ نازک بات میں اب نہیں کہہ سکتا. جو بات میں اس پردے سے متعلق اس بیت میں پیش کر رہا ہوں کہ پھولوں کے تصور میں فقط خار ہے پردہ. پہلی سی کہاں بات ہے اب شرم و حیا میں. پہلی سی کہاں بات ہے اب شرم و حیا میں. ہر غنچہ برہنا ہے چمنزار وفا میں. ہر غنچہ برہنا ہے چمنزار وفا میں. محرم سے کسی حال میں واجب نہیں پردہ. نامحرموں کے سامنے آنا نہیں اچھا. یہ بات مناسب نہیں جو ہونا ہے ہوگا. شیطان کسی وقت بھی کر سکتا ہے حملہ. بے شک شیطان کسی وقت بھی کر سکتا ہے حملہ. جس طرح سے قرآن کا جزدان ہے پردہ، بس ویسے ہی عورت کا نگہبان ہے. سبحان اللہ. بس ویسے ہی عورت کا. دیکھیے پردے میں کن کن چیزوں کا رہنا ضروری ہے. سماعت فرمائیں کہ لوہے کی ہے رہتی ہے مگر پردے میں تلوار. واہ واہ واہ. لوہے کی ہے رہتی ہے مگر پردے میں تلوار. بے پردہ جو ہو جاتی ہے بن جاتی ہے خونخوار. سبحان اللہ. بے پردہ جو ہو جاتی ہے بن جاتی ہے خونخوار. تلوار کا عورت سے ملا لیجئے معیار. میدان میں تلوار تو عورت سرے بازار. میدان میں تلوار تو عورت سرے بازار. اسلام کی توہین کے در کھولے ہوئے ہے. رکھی ہے ابا طاق پر سر کھولے ہوئے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. بہت اچھی تشبیہ دی آپ نے. رکھی ہے ابا طاق پر سر کھولے ہوئے. قبلہ یہ آپ کا کلام واقعاً ایک نایاب کلام ہے، اور میرے خیال سے ابھی ختم نہیں ہوا ہے، لیکن میں انشاءاللہ آئندہ نشست میں اگلی نشست میں پھر آپ سے استفادہ کریں گے. اور اس کے ساتھ ہمارا وقت تمام ہوتا ہے. ناظرین ہم کو ہمارے مہمانوں کے ساتھ اجازت دیجیے. خدا حافظ. انشاءاللہ اگلے پروگرام میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی. یا فاطمہ زہرا، یا فاطمہ زہرا، یا فاطمہ زہرا، یا فاطمہ زہرا. سینے میں لیے رنج و علم کرب و بلا کا، یا فاطمہ زہرا. بابا سے ہے ملنے کو چلی ام ابیہا، یا فاطمہ زہرا.